عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام فوراً نہیں لائے، بلکہ کئی سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، اور جب تک نہیں ہوئے مسلمانوں کو بہت تکلیف دی، اور مخالفت میں مسلمانوں کے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو ستایا بھی کرتے تھے اور ڈرایا بھی کرتے تھے۔ ان کی لمبی تاریخ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سیرت کے موضوع پہ جب گفتگو کریں گے تب دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی تھی۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں تو وہ ان امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا ہے، وہ غیر اہم شخصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے نام لے کے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے کیسی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما، عزت غلبہ عطا فرما۔ کس کے ذریعے سے؟ دو میں سے ایک کے ذریعے سے، جو تجھ کو پسند ہے۔ ان دو لوگوں میں سے جو بھی تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت دے۔ کون؟ بِأَبِي جَهْلٍ او بِعُمَرَ بْنِ الخطاب، چاہے وہ ابو جہل ہو یا پھر عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو کیا کر؟ سربلندی عطا فرما، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو سپورٹ، اسلام کی طاقت تو اس کو بنا، جو بھی تجھ کو پسند ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دونوں میں سے زیادہ پسند والا کون تھا؟ عمر ابن خطاب۔ کیسے معلوم پڑا؟ سمپل ہے، اسلام کس کو نصیب ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ اور ابو جہل مارا گیا، قتل کر دیا گیا انصار کے دو بچوں کے ذریعے سے۔ اس کو کیسی ذلت ملی؟ یعنی اسلام کو عزت ملی کس کے ذریعے سے؟ غلبہ ملا کس کے ذریعے سے؟ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ اور اسلام کے ذریعے ذلت ملی کس کو؟ ابو جہل کو۔ نہیں ماننے کی وجہ سے دو بچوں نے اس کو قتل کیا، بہت بہادر قبیلے کا۔ اس لیے بعض اوقات ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بھاری لیکن وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، ذلیل وہ ہوتا ہے جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے، مال، ڈگری، پیسہ، فلانی چیز، کسی چیز میں عزت نہیں ہے۔ عزت اگر واقعی ہے تو اسلام میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس میں کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، دونوں کے لیے مانگنے کا تھا، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ اور بعض لوگوں نے یہ شوشہ اٹھایا بھی ہے اور غلط فہمی ان کو ہوئی بھی ہے، لیکن نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اے اللہ ابو جہل کو ہدایت مت دے، عمر کو ہدایت دے، ایسا کہا نہیں۔ اے اللہ دونوں میں سے جو بھی پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو تو سپورٹ دے۔ تو ایک آدمی کسی کے لیے اب آپ بھی کسی کے لیے دعا مانگیں اے اللہ فلانے شخص کو ہدایت دے، تو کوئی ایسا کہے گا دیکھو باقی دنیا کو چھوڑ کے اس کے لیے مانگ رہا ہے؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ تو ایک انسان کسی کے لیے بھی دعا کرے تو اس میں باقی کی نفی نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو مت دے اور اس کو دے، ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ نہیں۔ ان دونوں میں سے جو تجھ کو پسند ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں، دونوں کے دونوں آئے بہت اچھا، لیکن دو میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے دونوں میں سے تو اس کو ہدایت دے۔ اور اگر کسی پرٹیکولر کے لیے مانگتا ہے آدمی ہدایت، جیسے کوئی آدمی کہے کہ وہ شخص بہت سیاسی اعتبار سے اس کا بہت ہولڈ ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے، یا تو فلاں ملک کے اس کو ہدایت دے یا فلاں ملک کے اس کو ہدایت دے، اللہ جس کو بھی ہدایت دینا دے۔ اگر ایسا کہتا ہے تو اس میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ دونوں میں سے جو بھی تجھ کو پسند ہے، کیونکہ آپ نے یہاں کنڈیشن کیا رکھی؟ اگر دونوں پسند ہوتے اللہ کو تو کس کو ہدایت ملتی؟ دونوں کو۔ تو اس دعا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے جو پسند ہے اس کے ذریعے سے تو اسلام کو کیا دے؟ غلبہ دے۔ اللہ کو جو پسند تھا اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اللہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پسند تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور سے حضرت عمر کا نام لے کے بھی دعا کی ہے۔ امام ابن ماجہ، ابن حبان اور بیہقی اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو ابن عمر ہی کی روایت ہے،
آپ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو قوت دے. کس کے ذریعے سے؟ خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. یعنی آپ کو یہ زیادہ چاہیے تھا کہ عمر ہم کو مل جائے، کسی بھی طرح سے عمر ہم کو مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خاص طور سے دعا کی تھی، اے اللہ یہ ہم کو چاہیے. اور اللہ نے نبی کے مانگنے پر لو دے دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کی دعا سے ہدایت ملتی ہے، تو کبھی دعوت سے ہدایت ملتی ہے، کبھی دعا سے ہدایت ملتی ہے، کبھی اس کو پکارنے سے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، کبھی اللہ کو پکارنے سے ہدایت مل جاتی ہے. لہٰذا کوئی آدمی کسی بھی مخالف کے سلسلے میں ہدایت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. آج کئی دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کے مخالف ہوں گے، کئی آرٹیکلز اسلام کے بارے میں لکھ رہے ہوں گے، مسلمانوں کو قتل بھی کر رہے ہوں گے، اسلام کے خلاف نہ جانے کیا کیا سازشیں کر رہے ہوں گے. کئی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں. اب ایک آدمی مایوس ہو جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن خطاب ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہدایت نہیں ملی تبھی تو دعا کر رہے ہیں نا. اور اسلام اس وقت میں کمزوری کی حالت میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہیں وہاں پہ نہیں، ہم اس کو لے کے رہیں گے. یہ خلاف ہے نا ہمارے، ستا رہا نا ہم کو، بہت تکلیف دے رہا، بہت ٹھیک ہے ہم اس کو اللہ سے لیں گے. یہ خود نہیں اپنے آپ کو دے رہا نا، ہم دوسری طرف سے مانگے، اوپر سے اس کو لیں گے، اللہ سے ہم اس کو لیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت ہم کو ملتی ہے کہ کسی سے نا امید نہیں، ٹھیک ہے ہم تجھ کو لے کے رہیں گے، تو نہیں آ رہا نا ہم لیں گے تجھ کو. کدھر سے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. یہ پختگی آدمی میں ہونا چاہیے. ہم لوگ فوراً 2-4 بار بتا دیا کسی کو، وہ بھی ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے، اور اس کے بعد کیا بولتے؟ نہیں مانتا ہو تم لاکھ بتاؤ نہیں جبریل بھی آگے سمجھائے تو نہیں مانے گا. اچھا اتنا بھاری، تو کیا پریڈکشن ہے تیرا؟ یعنی اتنا زیادہ کانفیڈنس اس کے نہیں ماننے پہ ہے. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگوں گا تو اللہ انشاءاللہ اس کو ہدایت دے گا. ایسا ہونا چاہیے آدمی. تو جلدی ہم لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی اس زمانے میں مخالف ہے، اگر مان لیجیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت نہیں ملتی تو تاریخ کتنی الگ ہوتی ہے، ہسٹری کتنی الگ ہوتی ہے. لیکن حضرت عمر اسلام لائے، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور پھر اسلام جب سمجھ میں آیا تو اسلام کے خلاف لوگوں کی دھلائی کرنا شروع کر دی. ہجرت کا وقت جب آیا تو بہت سارے مسلمان چھپ چھپا کے رات میں کبھی تو بھی نکلے ہجرت کے لیے، مکہ سے مدینہ کے لیے. حضرت عمر ایسے لوگوں میں سے نہیں تھی. جب انہوں نے ارادہ کیا انہوں نے کہا بھائی سے چھپ کے تھوڑی جاؤں گا. وہ گئے، قریش کے لوگ بیٹھے ہیں مسجد حرام میں، کعبہ سے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھے ہیں، اور ایک سے ایک وہاں پہ پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے بولے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے وہ میرا پیچھا کرے. یہ ایسے تھے. یہ تو آپ سوچیے وہ بھی دیکھ رہے کون جاتا ہے ان کے پیچھے. میری بیوی ہے، گھر پہ بچے ہیں، مجھ کو تھوڑی اس کو یتیم کرنا ہے بچوں کو، ان کے پیچھے کون جائے گا. تو ایسے مضبوط تھے. تو ان کے آنے کے بعد اسلام کی قوت بڑھ گئی، مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے اور کتنی ترقی ہوئی، اور کتنی حکومتیں، کتنے علاقے فتح ہوئے، کتنے فیصلے ہوئے، کتنی ساری چیزیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کیا ہے. سوچیے ایک آدمی کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے، ایک آدمی اسلام کی تاریخ میں کتنا پرومیننٹ انسان ہو سکتا ہے، کتنا اہم انسان ہو سکتا ہے. اس کے کفر پر، اس کے انکار پر آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. کتنا بھی دشمن، کتنا بھی مخالف ہو، اللہ چاہے تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. کوئی اتنا پاورفل ہے کہ اللہ کے خلاف نہیں، مجھ کو نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا ہدایت، اور اللہ نہیں دے سک رہا اس کو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول کے ہدایت ڈال سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا ہے. وہ نہیں مان رہا پھر بھی زبردستی اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. قاعدہ یہ کہ جس میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. اسلام کے لیے اگر کسی کو مفید بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ہدایت دے کے اس کو اسلام کے کام میں لگا سکتا ہے. ایسی ہسٹری میں کتنے لوگ گزرے ہیں.
तातारी देखिए, मारते जो आए, मुसीबत हो गई मुसलमानों के लिए, कितनों को काट दिए। उसके बाद में क्या हुआ, इस्लाम में उनको बिठा दिया उनको, और वो इस्लाम के लिए काम करने वाले बने। ऐसा हिस्ट्री में कई बार हुआ है, लेकिन मुसलमान इससे इबरत नहीं लेता है, फौरन नाउमीद हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दावत की कुव्वत और दुआ की कुव्वत को हमेशा याद रखना चाहिए। इस्लाम की तारीख में दो कुव्वतें हमेशा काम करती आपको दिखाई देंगी, एक दावत की कुव्वत और एक दुआ की। अफसोस है कि आज हमने इस्लाम की दावत को पसे पुष्ट डाल दिया, लिहाजा कई कौमें हम पर मुसल्लत हो गई हैं इस्लाम को नहीं जानने की वजह से। यही कौमें अगर जानती तो इस्लाम के काम आती। बहरहाल हम दूर जाएंगे इस मौजू में। यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के लिए ख़ास तौर से दुआ की थी, ए अल्लाह खुसूसन उमर इब्न खत्ताब के ज़रिए से इस्लाम को तो क्या कर, इज़्ज़त दे, यानी इसको ताकत दे। अजीज़ कहते हैं गलबे वाला, गालिब आने वाला। तो ये इब्न माजा की रिवायत है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मा ज़िलना अइज़्ज़तन मुंज़ अस्लम उमर। इमाम अल बुखारी ने इसको रिवायत किया है। कहते हैं जब से हज़रत उमर मुसलमान हुए हम हमेशा गलबे ही में रहे हैं। जब से उमर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हुए, पहले क्या हाल था मुसलमानों का, कहीं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को घसीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, कहीं फला सहाबी हैं उनको हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया जा रहा है, कहीं अम्मार और कहीं यासिर रज़ी अल्लाह तआला को सताया जा रहा है, कहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी डाली जा रही है। ये हाल था मुसलमानों का। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ जब हज़रत उमर ने रखा, उस वक्त से मुसलमानों के दिन बदल गए, हालात बदल गए। आप ये साथ में हमारे हैं, ऐसा हुआ। अल्लाह तो हमेशा से साथ में, लेकिन अल्लाह की मदद असबाब के ज़रिए से ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला की मदद असबाब के ज़रिए से आती है। तो इन असबाब में से जो इस्लाम और मुसलमानों की तक़वियत का सबब बने, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़ा और अहम सबब थे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं जब से हज़रत उमर मुसलमान हुए हम हमेशा इज़्ज़तदार रहे, हम हमेशा गलबे वाले रहे, हमारा पावर क्या हो गया, बढ़ गया।